اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آسان عربی گرامر کے ساتھ ہم اپنے دوسرے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا پہلا سبق حروف تہجی، جس کے 10 حروف ایسے ہیں جو کہ اپنی جگہ خود معنی رکھتے ہیں، یقیناً آپ نے اسے دیکھا ہوگا۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ قرآن کریم میں کچھ الفاظ سوال کرنے اور پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو حروف سوال کہتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو بار بار پورے قرآن میں بہت زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ اگر آپ اس کے میننگ یاد کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ یہ کس طرح استعمال ہوئے ہیں تو انشاءاللہ قرآن کا پاک سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں پھر آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ ہمارا مقصد عربی زبان سکھانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد عربی کی اس گرامر کو اس طرح آسان کرنا ہے کہ قرآن کی جو عربی ہے وہ اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آنے لگیں اردو زبان میں۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سامنے آپ کے لفظ نظر آ رہا ہے حمزہ زبر کے ساتھ آ، اور آپ کو میں پھر یاد دہانی کرا دوں، الف کے اوپر اگر حرکت ہوتی ہے زبر زیر یا پیش کی تو اب وہ الف نہیں کہا جائے گا بلکہ حمزہ کہا جائے گا۔ یہاں پہ قرآن میں آپ کو الف کے اوپر زبر کے ساتھ بھی اور حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ بھی، اس دونوں شکلوں میں آپ کو قرآن میں یہ حرف ملے گا۔ اور اس کا مطلب ہے کیا۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے حل، جو اسی کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کے معنی بھی ہیں کیا۔ میں نے ان تینوں کو ایک جگہ رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کیا کا جواب ہمیشہ ہاں یا نہیں میں ہوتا ہے۔ تو عربی میں ہاں کے لیے نعم استعمال ہوتا ہے اور نہیں کے لیے لا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز سامنے موجود ہو اور وہ نظر آ رہی ہو اور اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہو کہ کیا یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ کیا چیز ہے، اس چیز کا نام لے کے پوچھا جائے، وہاں پہ حل اور حمزہ یا آ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میرے ہاتھ میں قلم ہو اور میں پوچھوں کیا یہ قلم ہے، اس کا مطلب ہے وہ چیز میرے سامنے ہے اور میں اسے دکھا کر آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا یہ قلم ہے۔ تو اس کے لیے اس قسم کے سوال کے لیے حل یا آ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے اسی طرح سے، اس کے معنی بھی ہیں کیا کے، وہ ہے ماں۔ ماں کے معنی بھی ہیں کیا۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ اس کے معنی بھی کیا ہے اور اس کے معنی بھی کیا ہے، تو ان میں فرق کیا ہے۔ ان میں بیسیکلی فرق یہ ہے کہ حل اور آ جو ہے ہمیشہ کسی چیز کو سامنے دکھا کے اور اس کا جواب ہمیشہ ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، جبکہ ماں جو ہے کسی چیز کی کیفیت یا ماہیت پوچھی جاتی ہے۔ مثلا میں قلم ہاتھ میں لے کے پوچھوں کہ یہ کیا ہے، تو پھر اس کا جواب جو ہے اس تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ یہ ایک قلم ہے۔ تو ان دونوں کا یہ بنیادی فرق ہے جسے آپ کو یاد کر لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے من۔ تو من جو ہے یہ بھی کسی کو ماہیت یا کسی کو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ انسانوں کو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے لیے معنی لکھتے ہیں کون۔ من انتا، آپ کون ہیں، تو یہ من کے معنی کون ہے۔ اسی طرح سے ہے کم۔ کم معنی کتنا، جب کسی چیز کی مقدار معلوم کی جائے کہ یہ کتنا ہے، اس کی تعداد بتائی جائے کہ یہ کتنے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، تو اس کے لیے یا اس کی کتنا ڈیوریشن ہے اس کا، تو اس کے لیے کتنا کے لیے ہم کم یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لما۔ لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، آپ نے کام کیوں کیا۔ تو لما اس کی مثال عام طور پر لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو، کیوں تم یہ بات کہتے ہو۔ تو اس لیے یہاں پہ لفظ جو ہے کیوں کے لیے استعمال ہوا ہے لما۔ جب ہمیں کسی چیز کی کیفیت معلوم کرنی ہو کہ یہ کیسا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کیفا۔ کیفا کیسے یا کیسا۔ اب یہ تو بہت آپ کو مشہور ورڈ ہے، آپ کو بہت ان صورتوں میں ضرور آتا ہے جو آپ کو یاد ہیں، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا، علم کیا نہیں کیا، کیفا کیسے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے داؤ کو غلط کر دیا، یا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ جب ہم آگے عربی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، قرآن سے مثالوں سے پریکٹس کریں گے، تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک لفظ اینا۔ اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے،
این تذهبون تم کہاں جا رہے ہو، این تسکنین آپ کہاں رہتے ہیں. تو یہ جو ہے اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. جب کسی چیز کو پوچھنا ہو کہ یہ کب ہوگی، ایسا کام کب ہوگا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے متا. متا مانے کب. اچھا، یہ وہ الفاظ تھے کہ جو کافی مقدار میں جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ تعداد میں قرآن پاک میں آئے ہیں. اس کے بعد دو الفاظ ایسے ہیں جو اس میں اشارہ کے ساتھ ہیں. اشارہ کرنے کے بعد یعنی کہ کوئی چیز کو دکھا کے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے یہ کیا ہے. اس میں مذکر اور مؤنث کا تھوڑا سا فرق ہے، اسے دیکھ لیجئے. لفظ ہے ما ھذا، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ما آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہے، اس کے معنی ہے کیا. تو ھذا معنی یہ، تو یہ بن گیا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے. اسی طرح مؤنث کے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ھذا کی جگہ کے الف کی جگہ گول والا ہا آئے گا اور یوں بن جائے گا ما ھذہ. ھذہ اس میں اشارہ ہے، ما کے معنی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کیا، تو بن جائے گا یہ کیا ہے. قریب کی چیز کو دکھا کر یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ما ھذا یہ کیا ہے مذکر کے لیے، ما ھذہ یہ کیا ہے مؤنث کے لیے. ایک اور لفظ ہے انا، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں کہاں. اس کے معنی بھی ہوتے ہیں کہاں. تو یہ ہمارے تقریباً 11 الفاظ ایسے ہیں جو کہ سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب ہم ان کی کچھ مشق کریں گے. آپ کے سامنے کچھ جملے نظر آ رہے ہیں جو کہ قرآن پاک سے کی مختلف صورتوں سے لیے گئے ہیں. بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو آپ کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوں گے. تو ہم ان جملوں سے اپنے حروف سوال کی مشق کرتے ہیں. پہلا حرف ہے آ حمزہ، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں گے، کیا ہم ایمان لائیں گے. دوسرا اسی سے ہے ما ولاہم کیا ہے جس نے انہیں پلٹ دیا، کیا ہے جس نے انہیں پلٹ دیا. من ذا الذی کون ہے وہ، یہ یقیناً آپ کو بہت جلدی یاد آ گیا ہوگا. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ. چوتھا ہے کم لبستا تو کتنا ٹھہرا رہا. لما تقولون کیوں تم کہتے ہو. کیف تکفرون تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو. این تذهبون تم کہاں جا رہے ہو. متی نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی. اب یہاں پہ اس میں اشارہ والے دو حروف جو ہم نے بتائے مذکر اور مؤنث، اس میں سے پہلا ورڈ ما ھذا الا بشرا نہیں ہے یہ سوائے ایک بشر کے. ما ھذہ التماثیل کیا ہیں یہ تصویریں. انا لکی ھذا کہاں سے ہے یہ تیرے واسطے. ابھی ہم نے جو حروف سوال پڑھے اس کو پہچاننے کے لیے اب ہم سورۃ القدر پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون سا حرف سوال آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو اس میں اس آیت نمبر آپ 2 میں دیکھیے وما، تو واو جو ہے حرف عطف ہے اور کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ما معنی کیا. وما ادراک اور آپ کو کیا معلوم ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو یہ 2 جگہ جو ما استعمال ہوا ہے یہ حرف سوال ہے. اسی طرح سے اب آپ دیکھیے سورۃ القاریہ. اب ہم سورۃ القاریہ میں دیکھیں گے کہ اس میں بھی حرف سوال آیا ہے. پڑھتے ہیں ہم اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ
القاریہ، مل قاریہ، قاریہ، اور یہاں پہ مل قاریہ کا مطلب ہے قاریہ کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ آیت نمبر 2 میں ایک دفعہ ما اور آیت نمبر 3 میں 2 دفعہ جو ما آیا ہے یہ حرف سوال ہے، اور اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ قاریہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا، اور مزید ان الفاظ کی پریکٹس کرنے کے لیے، مشق کرنے کے لیے جب بھی آپ قرآن کھولیں تو اپنے ہاتھ میں ایک پینسل رکھیں، جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اور آپ اس میں سے کوئی لفظ پہچانتے ہیں تو آپ اسے سرکل کر لیجئے، اور اس طرح سے کچھ ہی عرصے کی پریکٹس کے بعد یقیناً آپ کو یہ الفاظ بآسانی پہچان میں آ جائیں گے، اور آپ اس کو اچھی طرح سے ان کے الفاظوں کے معنی بھی یاد کر لیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔